نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أعطى لله ومن منع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کامل کی 4 علامتیں بتائی ہیں کہ جس شخص کے اندر کامل ایمان ہوگا اس کی 4 صفت ہوں گی، 4 علامتیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی صفت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتائی کہ من اعطى للہ، کہ اس کے اندر پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ جس شخص کو بھی کچھ دے گا تو وہ اللہ کی رضا کے لیے دے گا۔ ومن منع للہ، اور جس شخص سے کوئی چیز روک لے گا یا اس کو نہیں دینا چاہے گا تو وہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے اس سے ہاتھ کو روکے گا۔ وأحب للہ، اور اگر اس کے نزدیک کوئی محبوب ترین چیز ہوگی یا پسندیدہ شخص ہوگا تو وہ بھی اس کی محبت اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ چوتھے نمبر پر یہ بتایا اور جس شخص سے وہ برائی یا بغض اپنے دل کے اندر رکھے گا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھے گا۔ اب میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے لیے دینا کس چیز کو شمار کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے دینا یہ کوئی الگ سے ایک صفت نہیں ہے کہ جب بھی اللہ کے دینے کی باری آئے تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات، خیرات، غریبوں کی، مستحقوں کی مدد کرنا یہ مراد ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے دینا وہ وہی کام ہے جو آپ ہمیشہ سے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے نفس کی پرورش کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اپنے نفس کو یہ کھانا دے رہے ہیں۔ اب اگر آپ اس میں یہ نیت کر لیں کہ میں یہ جو اس کے کھانا کھا رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھا رہا ہوں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا ان لنفسک علیک حق، کہ آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو اب آپ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی پرورش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھانا اچھا کھلا رہے ہیں اور اچھی نشو و نما کے لیے آپ جستجو کر رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا آپ کا عمل یہ اس میں داخل ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ اسی طریقے سے آپ کا حق ہے آپ کے گھر والوں پر، آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کی نشو و نما کریں، ان کی پرورش کریں، ان کو اچھا کھانا کھلائیں، ان کو اچھا پلائیں۔ اب یہ سارے کام وہ ہیں جو ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرنے ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف زاویہ نگاہ کو ہم تبدیل کر لیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہ عمل کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، اور ہمیں شریعت کی طرف سے ترغیب ہے کہ آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے تو آپ ان کے لیے جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا آپ دل میں داعیہ پیدا کر لیں تو یہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی اہلیہ کو کھانے کا ایک لقمہ کھلا دینا یہ بھی صدقے میں شمار ہے، اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب ہے، یہ بھی اللہ ہی کے لیے دینا ہے۔ حالانکہ طبعی خواہش ہے، طبعی نفسانی خواہشوں میں شامل ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، ان کی خوشی کے لیے کر رہا ہے، لیکن جب زاویہ نگاہ کو تبدیل کیا، اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کو کرنا شروع کیا، تو آپ دیکھیں کہ یہی لقمہ کھلا دینا، بچے کو روٹی کھلا دینا، اپنی اہلیہ کے لیے کپڑے بنوا دینا، یہ سارا کا سارا دینا لینا اللہ کے لیے ہو۔ دوسرے نمبر پر کہ منع للہ، کہ اللہ کے لیے کسی سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، کوئی چیز دینے سے باز آ جانا۔ اب اس میں کوئی الگ چیز نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ہر چیز، اب اس میں یہ کریں کہ بھائی کوئی آپ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ جو میں چیز اس کو دوں گا یہ اس کو اللہ کی ناراضگی کے اسباب کے اندر اختیار کرے گا، تو آپ نے اس کو منع کر دیا۔ آج مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر نیوتا دینا
لفافہ دینا دعوت ولیمہ کے اندر یا اور کسی تقریب کے اندر، یہ ایسی چیز ہے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب کوئی شخص مالدار ہونے کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ یہ کام اب اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا جا رہا ہے، وہ اپنے نیوتا کو روک لیتا ہے اور لفافہ نہیں دیتا صرف اس وجہ سے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، تو یہ روکنا بھی اللہ ہی کی رضا کے مطابق ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے کام ہم شادی بیاہ کے اندر بے جا فضول اخراجات کرتے ہیں، فضول خرچیاں ہم کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے سے روک لینا، یہ اسراف سے روکنا، یہ اللہ ہی کے لیے روکنا ہے۔ اور بعض مقامات پر جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ تبذیر کے اندر داخل ہے کہ خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں تھی، وہاں ہم نے خرچ کیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم صرف اور صرف زاویہ نگاہ کو تبدیل کریں گے تو ہمارے معاملات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق بن جائیں گے اور سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنا۔ اب محبت اپنے والدین سے ہو، اپنے عزیز و اقارب سے ہو، اپنی اہلیہ سے ہو، اپنے بچوں سے ہو، یہ ساری کی ساری محبت بندہ طبعی طور پر اس کی نفس میں داخل ہیں کہ ان چیزوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن زاویہ نگاہ تبدیل کرنا کیسے؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کی طرف ایک محبت بھری نگاہ اٹھا لینا، یہ مقبول عمرے سے زیادہ کا ثواب ہے۔ تو آپ اس نیت سے اگر ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا اور آپ کی محبت اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اولاد سے محبت کرنا بندے کی فطرت میں داخل ہے، لیکن اسی اولاد کی محبت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق کر لیا کہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہیں۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما غالباً کوئی ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لڑکتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے بچپن میں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً سے ممبر سے اترے اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ ایک موقع پر حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، چھوٹی سی بچی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شانے پر کھڑی ہو گئی، پکڑ لیا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام قیام طویل کیا لیکن اس کے باوجود نہ اتری، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتار کر سائڈ پر رکھا اور پھر اپنا رکوع کیا۔ پھر جب سجدے میں گئے تو دوبارہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سوار ہو۔ تو دیکھیں کہ بچوں سے محبت کرنا یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور ہماری طبعی خواہش بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے محبت کریں، لیکن جب یہ واقعات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہمارے سامنے ہوگی تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی سے بغض رکھنا ہے، کسی کو کسی چیز کے اوپر برا لگنا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کافر ہے تو اس کے کفر سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، کوئی فاسق ہے تو اس کے فسق سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ گناہ گار، فاسق اور کافر، ان تینوں سے بحیثیت ذات کے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارا رویہ وہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم نفس سے، انسان سے دشمنی رکھنے پہ آ گئے ہیں۔ کفر سے نفرت کرنی ہے، کافر سے نہیں کرنی۔ فسق سے نفرت کرنی ہے، فاسق سے نہیں کرنی۔ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نہیں کرنی۔ یہ ہے سنت کا طریقہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو محبتیں بانٹی، لوگوں میں نفرتیں نہیں پھیلائی۔ آج ہمارا رویہ وہ لوگوں کے اندر نفرتیں منتقل کر رہا ہے۔ ہم احادیث کے باتوں پر بھی تب عمل کرتے ہیں جب ہماری ذات کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم بحیثیت دین کے احادیث کو لینا بھی پسند نہیں کر رہے۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے جلیل القدر صحابی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ان کے سامنے گستاخی کی گئی۔ فوراً سے اس کافر کو پکڑا اور جھپٹ کر لٹا دیا زمین پر اور سینے پر چڑھ کے بیٹھے۔ جب مارنا شروع کیا تو اس کافر نے، یہودی تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پر تھوک پھینکا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غصے میں شدت بڑھ جاتی اور اس کا اور زیادہ برا حال کر دیتے جتنا پہلے کرنے والے تھے، لیکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً سے ارادہ چینج کر لیا اور اس یہودی کو چھوڑ دیا
سارے پریشان ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگے کہ پہلے جو میں اس کو پکڑ رہا تھا، مار رہا تھا، وہ اس لیے کر رہا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں یہ عمل کر رہا تھا۔ جب اس نے میری ذات کے اوپر تھوک پھینکا تو یہ عمل جو میں کر رہا تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کم اور اپنے آپ کو بچاؤ میں اور دفاع کے اندر زیادہ تھا، تو میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم دین پر عمل وہاں کرتے ہیں جہاں ذات کا فائدہ ہو، جہاں ذات کا نقصان ہوا دین کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک پرنالہ نکلا ہوا تھا، تو وہ پرنالہ مسجد نبوی کی حد میں شامل ہو رہا تھا، حد کے اندر اس کا پانی گر رہا تھا، تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس پرنالے کو ہٹا دو۔ وہ پرنالہ ہٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا وہ پرنالہ تھا، ان کو معلوم ہوا تو فوراً سے آئے اور کہا کہ آپ نے یہ کیوں ہٹایا؟ کہا کہ آپ کے گھر پر جو پرنالہ لگا ہوا تھا وہ مسجد نبوی کی حد میں آ رہا تھا اور اس کا پانی مسجد نبوی میں گر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو ہٹا دیا۔ اب دیکھیں یہ عمل تھا اس لیے کہ مسجد نبوی کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً سے ان کو بتایا کہ یہ پرنالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لگایا ہے اور آپ نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ فوراً سے ایک دم رجوع کیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی، فوراً سے اپنے کام سے رجوع، اور کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ اس پرنالے کو دوبارہ لگائیں، اور اس کی سزا یہ ہے کہ میں رکوع کی حالت میں جاؤں گا، آپ میرے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس پرنالے کو دوبارہ لگائیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نہیں میں بندوں کو حکم دے کر ان سے لگوا لوں گا۔ کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ میری سزا ہے اس بات کی کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے لگایا میں نے بغیر علم کے اس کو ہٹا دیا۔ اب میری سزا یہ ہے کہ میں رکوع کی حالت میں ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس پرنالے کو لگائیں۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا عمل تھا کہ بغض بھی تھا تو اللہ کے لیے تھا، کوئی کام کرنا تھا تو اللہ کے لیے کرنا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ذرا سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی کام اگر خلاف سنت نظر آتا ہے کبھی نہیں روکتے، لیکن خلاف عادت نظر آ جائے تو فوراً سے روک دیتے ہیں۔ یہ عمل جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور سنت کے مطابق نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 کام کرنے والوں پر کامیابی کی مہر لگائی کہ فقد استکمل الایمان، کہ ایسا جو لوگ کر رہے ہیں وہی کامیاب ہیں، اور جو اس کے خلاف کر رہے ہیں، دے رہے ہیں تو اپنی خواہش کے مطابق دے رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں دے رہے، کسی کو روک رہے ہیں تو اپنی خواہش کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اپنے نفس کی پسندیدگی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کسی سے بغض کر رہے ہیں تو اپنے نفس کو برا لگنے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ بزرگان دین نے یہ عمل بتایا ہے کہ اپنے آپ کو زاویہ نگاہ تبدیل کرو، کہ کام آپ نے وہی کرنے ہیں جو کر رہے ہو، صرف اور صرف زاویہ نگاہ تبدیل کر لو کہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا، کھانا کھانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کھایا، لوگوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے خرچ کیا، غصہ کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جگہ غصہ کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم وہ طریقے اپنا لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے۔ یہ 4 کام کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں تاکہ ہم ایمان کامل کے درجے میں داخل ہو جائیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ یہ ایمان کامل ہے وہ ہم سب کو مل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہاں ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ حاضرین آ رہے ہیں یا اللہ اس درس و تدریس کے فیض کو عام فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام معاشرے کو اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے ہمیں درس و تدریس کے حلقوں کو وسیع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں دین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ ان تمام کو غلبہ نصیب فرما۔
یا اللہ جتنے انسان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا